الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب جس کے اسباق ہم شروع کرنے والے ہیں، اس کا اصل نام الفرائض السراجیہ ہے۔ چونکہ ان کے مصنف علامہ ابو طاہر سراج الدین محمد بن عبد الرشید سجاوندی حنفی رحمہ اللہ ہے، تو چونکہ ان کا لقب جو ہے سراج الدین ہے، اس نسبت سے اس کتاب کو سراجی بھی کہا جاتا ہے، اختصار کی صورت میں بجائے الفرائض السراجیہ کے سراجی بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، یہ علامہ محمد بن محمد عبد الرشید رحمہ اللہ جو اس کتاب کے مصنف ہے، یہ سجاوند کے رہنے والے تھے۔ سجاوند کے بارے میں یہ ہے کہ یا تو یہ سیستان جو ایک شہر تھا پہلے، وہاں ایک علاقے کا نام سجاوند تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کابل، یہ جو کابل ہے افغانستان میں ایک شہر، وہاں کے کسی علاقے کا نام سجاوند ہے۔ کتاب تو بڑی مشہور و مقبول ہے، لیکن ان کے مصنف کے حالات کے حوالے سے کچھ اختلاف ہے کہ یہ کس صدی کے حضرت تھے۔ تو بعض لوگوں نے ان کو 4 صدی کے علماء میں شمار کیا ہے، اور اکثر لوگوں نے کہا کہ یہ 6 صدی کے علماء میں سے ہیں۔ یہ علماء احناف میں سے حنفی تھے اور حساب اور علم میراث میں بڑے ماہر تھے۔ اسی لیے تاریخ کی کتابوں میں صاحب کشف الظنون نے ان کی جو تاریخ وصال نقل کی ہے، وہ سن 600 ہجری نقل کی ہے، اور اسی کے مطابق اس کتاب میں جو آپ نظر آ رہا ہے نیچے المتوفا، اس میں بھی 600 ہجری کی تاریخ درج ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ان سے 6वीं صدی سے پہلے کی ہی بزرگ ہے۔ خیر، یہ کتاب علم میراث میں ہے یا علم فرائض میں ہے؟ علم میراث اور علم فرائض دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے، علم فرائض کی یا علم میراث کی؟ تو مختلف تعریفات کی گئی ہے، ان میں سے صاحب در مختار نے جو تعریف بیان کی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں: ہوا علم باصول من فقہ و حساب تعرف حق کل من الترکتی، یعنی یہ جو علم فرائض ہے یا علم میراث ہے، ایسے فقہ اور حساب کی قواعد کا علم ہے کہ جن قواعد کے ذریعے ترکہ سے ہر وارث کا حصہ معلوم کر لیا جائے۔ اس علم کا موضوع جو ہے 2 چیزیں، ایک ہے ورثہ اور ایک ہے ترکہ۔ اس علم کا موضوع ہے کہ ورثہ اور ترکہ کے تعلق سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے، اور اس علم کی جو غرض و غایت ہے وہ ہے ایصال الحقوق الی اربابها یا الی مستحقیہا، کہ جس کے جو حقوق میت کے ترکہ سے بنتے ہیں وہ حقوق ان کے مستحق تک پہنچانا شریعت کے تقاضے کے اعتبار سے۔ اور اس علم کا جو اس علم کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس علم کا سیکھنا مسلمانوں کے ایک گروپ میں، جس علاقے میں مسلمان بستے ہو اس علاقے کے لوگوں میں سیکھنا اس علم کا فرض کفایہ ہے، کہ ایک نے سیکھ لیا تو سارے سے یہ چیز کفایت کر جائے گی۔ یہ تو ہوئی وہ بنیادی باتیں جو ہم نے شروع میں عرض کر دی۔ اب اس کے بعد آئیے خطبہ اور اس کا کچھ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، چند باتیں یہاں پہ اور دی گئی ہے کہ اس کی ضرورت جو ہے، اس کی ضرورت کی وجہ کیا ہے، اس علم کو پڑھنے کی حاجت کیا ہے۔ تو بیان کیا گیا: الوصول الی ایصال کل وارث قدر استحقاقہ، یعنی ہر وارث تک جتنا حصہ پہنچنا چاہیے اتنے اس کے ایصال تک ہمارا پہنچنا، اس کے حصے کے مطابق، یہ ہمارا جو ہے وجہ الحاجت الیہ، یعنی اس علم کی ضرورت کی وجہ ہے۔ اور اس علم کے ارکان جو ہے 3 چیزیں ہیں: وارث اور مورث اور موروث۔ وارث یعنی جس کو حصہ ملتا ہے، اور مورث یعنی جو میت ہے، اور موروث یعنی جو چیز میت نے چھوڑا ہے۔ اچھا، اس علم میں جتنی بھی باتیں کی جائیں گی اس کا تعلق جو ہے کتاب، سنت اور اجماع امت سے ہے۔ قیاس کا یہاں پہ کوئی دخل نہیں ہوگا، یعنی
اس علم میں جو بھی حصے وغیرہ کی ترکیب بیان کی جائے گی، حصے وغیرہ کے طرق بیان کیے جائیں گے، وہ ان سب کا تعلق اور ان سب کے مآخذ جو ہوں گے وہ قرآن، حدیث اور اجماع امت ہوں گے۔ قیاس کا یہاں پہ کوئی دخل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین، والصلاة علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ حقیقت حمد یا حمد کے تمام افراد کل حمد ثابت ہے اللہ کے لیے جو مالک تمام جہان کا۔ اس میں رب العالمین میں رب کا عام طور پر اردو ترجمہ پالنے والا اور پالنہار کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ بھی درست ہے، اور رب بمعنی مالک بھی ہوتا ہے، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ رب کا ترجمہ بجائے پالنے والے کے مالک کیا جائے، کہ پالنے والا جس کو پالتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا وہ مالک بھی ہو، لیکن مالک جو ہے وہ ضرور تربیت کرتا ہے اپنی مملوکہ چیزوں کی، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اور تربیت کا معنی ہوتا ہے شے کو درجہ بدرجہ اس کے کمال تک پہنچا دینا۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ ترجمہ کیا جائے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو مالک سارے جہان کا۔ حمد الشاکرین یہ منصوب بنزع خافض ہے، یعنی اصل میں یہ کاف حرف تشبیہ یہاں پہ محذوف ہے۔ اصل میں عبارت تھی الحمد للہ رب العالمین کحمد الشاکرین۔ اپنی حمد کو یہ شاکرین کی حمد سے تشبیہ دے کر صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر میری حمد شاکرین کی حمد کی طرح ہو جائے تو جیسے شاکرین کی حمد مقبول ہو گئی ہے، ایسی میری بھی حمد مقبول ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی حمد کو شاکرین کی حمد سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساری کائنات کے مالک اللہ کے لیے حمد ہے، یعنی مراد میں حمد کرتا ہوں اللہ کی جو مالک سارے جہان کا، جیسے شاکرین نے حمد کی۔ والصلاة علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ لفظ صلاۃ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس میں سے ایک معنی ہے رحمت، اور رحمت نازل ہو علی خیر البریۃ، بریۃن کا معنی ہوتا ہے خلق، مخلوق، علی خیر البریۃ مخلوق میں سب سے بہتر پر، اور خیر البریہ سے بدل ہے محمدن، مخلوق میں سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی طیبین طاہرین آل پر۔ اب آل سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیل اپنے مقام پر دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کی بھی تفصیل آئی ہے کہ آل سے مراد جو ہے وہ حضور کے ازواج مطہرات حضرت فاطمۃ الزہرا یعنی آپ کی اولاد، اور حضرت امام حسن و حسین ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جتنے بھی فرما بردار ہیں وہ سب آپ کی آل ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آل کا یہاں پہ آل سے مراد ازواج مطہرات، اولاد اطہار، اور حضرت امام حسن و حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین لیا جائے۔ بعض لوگوں نے اس میں اور کئی طرح کی روایتیں بیان کی ہیں۔ اچھا، آل کی صفت جو ہے ایک طیبین لائی گئی ہے اور ایک طاہرین لائی گئی ہے۔ اردو ترجمہ دونوں کا معنی ہوتا ہے پاک، ستھرا، صاف، تو دونوں میں اعتباری فرق اس طرح سے کر لیا جائے کہ طیبین سے مراد ہم لے لیں جو ظاہری طور پر پاک ہوں، اور طاہرین سے مراد جو باطنی طور پر پاک ہوں، یا یہ مراد لے لیں کہ طیبین سے مراد ہے جو دنیا میں پاک ہے، اور طاہرین سے مراد جو آخرت میں بھی پاک ہے۔ خطبہ کے بعد حمد و صلات کے بعد تبرک کے طور پر اپنی کتاب کے شروع میں وہ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ فرائض سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ کہ وہ نصف علم ہے۔ یہ حدیث میں فرمایا گیا کہ حکم دیا گیا کہ فرائض سیکھو اور سکھاؤ،
سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ حکم جو ہے بطور واجب کفایہ کے ہے، واجب عین کے طور پر نہیں ہے کہ سب کو سیکھنا اور سکھانا جو ہے یہ فرض ہو جائے۔ علم میراث جس میں ورثہ کے استحقاق کی بات کی جاتی ہے، کون سا وارث کس میت کے ترکے میں کتنا حصہ دار ہے، کتنا حقدار ہے، اس کو جیسے علم میراث کہا جاتا ہے ایسے ہی جو علم فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ اور فرض کا جو معنی ہے وہ کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں، قرآن پاک میں فرض کو مختلف مقام پر مختلف معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے فرض کا ایک معنی کاٹنا ہوتا ہے، فرض کا ایک معنی اتارنا ہوتا ہے۔ فرض کا معنی جو کاٹنا ہوتا ہے اس پر ثبوت یہ ہے کہ قرآن پاک میں نصیبا مفروضہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور مفروض بمعنی وہاں پہ مقطوع ہے، یعنی الگ الگ حصے، کٹے ہوئے حصے، علیحدہ علیحدہ حصے۔ اسی طریقے سے فرض کا ایک معنی جو ہے اتارنا بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ جس نے آپ پر قرآن کو نازل فرمایا۔ فرض کا ایک معنی جو ہے وہ ہوتا ہے کسی کو مال کا مل جانا بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی عوض کے مال کا مل جانا، اس کا بھی نام فرض ہے۔ جیسے عربی زبان میں ایک کہاوت ہے ما اصبت منہ فرضا ولا قرضا، ما اصبت منہ، یعنی اس کی جانب سے میں نے نہیں پایا نہ فرض نہ قرض، یعنی نہ تو بغیر عوض کے کوئی مال پایا اور نہ عوض کے ساتھ کوئی اس کی طرف سے مجھے مال مل پایا۔ اسی طریقے سے فرض کا معنی ایک جو ہے ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے، جیسے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان یعنی تمہاری قسموں کے حلال ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ بیان فرما دیا۔ تو یہاں پہ قد فرض بمعنی قد بینا ہے، تو تبیین یعنی ظاہر کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور ہر معنی کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو مناسبت ہے۔ تبیین والا معنی لیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ اس علم میں چونکہ ورثہ کے حصے کو ظاہر کیا جاتا ہے اس لیے اس کو علم فرائض کہا جاتا ہے۔ کاٹنا والا معنی لیں گے، قطع کرنے والا معنی، تو معنی یہ ہوگا کہ اس علم میں چونکہ ہر ورثہ کے حصے کو دوسرے سے کاٹ دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو علم فرائض کہا جاتا ہے۔ انزال کے معنی میں لیں گے، اتارنے کے معنی میں لیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ اس علم کے احکام کو چونکہ اللہ نے قرآن پاک میں اتارا ہے اس لیے اس کو علم فرائض کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور معنی جو بیان کیا گیا تھا کہ اس علم کا ایک معنی ہوتا ہے، فرض کا معنی ہوتا ہے بغیر عوض کسی کا مال پر مال کا حقدار ہو جانا، بغیر عوض مال کا ملنا۔ تو چونکہ اس علم میں چونکہ وارث کو میت کا ترکہ جو ہے بغیر کسی عوض کے مل جاتا ہے اس لیے اس علم کو علم فرائض کہا جاتا ہے۔ اب حدیث میں جو ہے اس علم کو فرمایا گیا کہ یہ نصف علم ہے، تو نصف علم کہنے کی جو وجہ ہے وہ اس حدیث کے جو مفسرین ہیں انہوں نے کئی وجہ بیان کی ہے، یہاں تک کہ 8 سے 9 وجوہات بیان کی گئی ہے، ان میں سے چند وجہ سماعت فرما لیجئے۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان جو ہے نا اس کی 2 حالت ہوتی ہے، ایک زندگی اور ایک موت۔ تو جتنے بھی علوم ہے اس کا تعلق زندگی سے ہے اور اس علم کا تعلق چونکہ موت سے ہے، تو انسان کی 2 حالت میں سے نصف حالت موت ہے، اس لیے اس کو نصف علم کہا گیا ہے۔ اچھا، دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان جو اشیاء کا مالک ہوتا ہے وہ 2 طریقے سے مالک ہوتا ہے، ایک اختیاری طور پر مالک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اضطراری طور پر، یعنی ایک میں ایسا ہے کہ آپ کسب کے ذریعے کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ چاہے یا نہ چاہیں آپ اس چیز کے مالک ہو جاتے ہیں۔ انسان کی یہ 2 حالت ہوتی ہے کسی مال کے مالک ہونے کی۔ جیسے کوئی زمین ہے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے ترکیب بنا کر کے پیسے وغیرہ کما کر کے اس کو خریدیں، یہ ہے اختیاری طور پر مالک ہونا، اور ایک یہ ہے کہ اس زمین کا مالک کا انتقال ہوا اور حصے میں آپ کے وہ زمین آ گئی، آپ چاہے یا نہ چاہے وہ زمین آپ کے حصے میں آ گئی، یہ ہوا اضطراری طور پر مالک ہونا۔ تو اس علم میں چونکہ اضطراری حالت جو آدھی حالت ہے انسان کی اس تعلق سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اس کو علم نصف علم کہا گیا ہے۔ اور بھی جو ہے کئی وجوہات بیان کی گئی ہے، وہ حاشیہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلموا الفرائض وعلموها الناس
فإنها نصف العلم۔ اس کے بعد ہے قال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی تتعلق بطریقۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبۃ۔ ہمارے علماء سے مراد علماء احناف نے یہ متفقہ طور پر فرمایا ہے، اللہ ان سب پر رحم فرمائے، کہ میت کے طریقہ سے 4 ترتیب وار حقوق مرتب ہوتے ہیں، متعلق ہوتے ہیں، معاف کیجیے، میت کے ترکہ اور ترکہ اور ترکہ یہ تینوں استعمال ہے۔ میت کے ترکے سے اردو زبان میں ترکہ زیادہ مستعمل ہے، میت کے ترکہ سے 4 ترتیب وار حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نیچے جو 4 حقوق بیان کیے جائیں گے وہ ترتیب وار ہوں گے۔ پہلے نمبر پر جو حق بیان کیا جائے تو جتنا مال ہے اس میں سے پہلے حق کو ادا کیا جائے گا، اور پہلا حق کیا ہے؟ الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر۔ یہ پہلا حق ہے کہ پہلا حق یہ ہے کہ ابتدا کی جائے بتکفینہ، اس کی تکفین سے، وتجہیزہ اور اس کی تجہیز سے، من غیر تبذیر ولا تقتیر بغیر زیادتی کے اور بغیر کمی کے۔ اس میں یہ جو لفظ ہے تکفین و تجہیز سے اس کی ابتدا کی جائے، تو تکفین کا معنی تو خاص ہے کفن دینا، اور تجہیز جو ہے نا یہ موت کے بعد سے لے کر قبر میں ڈالنے تک کے سارے معاملات کو جو ہے تجہیز کہا جاتا ہے۔ تو پھر تکفین کو لانے کی کیا ضرورت رہی؟ یعنی تجہیز میں جب ساری باتیں آ گئی تو تکفین کو اسپیشل ذکر کیوں کیا گیا پہلے؟ تو اس کو کہا جاتا ہے عطف العام علی الخاص سے، عام کو خاص پر عطف کیا، یعنی تکفین کو معطوف علیہ بنایا، اس پر عطف کیا تجہیز کا۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے عربی زبان میں، اردو میں بھی ہم اس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ تو تجہیز و تکفین سے اس کی ابتدا کی جائے، من غیر تبذیر ولا تقتیر۔ تو تبذیر کا معنی ہوتا ہے کہ جتنا سنت کفن جتنا ہے، کفن میں جو سنت طریقہ ہے اس سے زائد دے دینا کفن، اور تقتیر کا معنی ہو جائے گا سنت سے کم کفن دینا۔ جیسے مرد کے لیے سنت 3 کپڑے ہیں تو 3 کے بجائے 5 دینا یا 4 دینا یہ تبذیر ہے، اور 3 کے بجائے 2 دینا یہ تقتیر ہے۔ عورت میں 5 کپڑے سنت ہے تو 6 دے دینا یا 7 دے دینا یہ تبذیر ہے، اور 4 دینا یا 3 دینا یہ تقتیر ہے۔ تو سنت کے مطابق مراد ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ اس میں جو ہے وہ قبر کھودنے والے کی اجرت بھی داخل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے میت کو نہلانے کے لیے جو ہے اگر پیسے وغیرہ کا انتظام کرنا پڑے، صابن کا انتظام کرنا پڑے، اس طرح کے چھوٹے موٹے جو بھی خرچے لگیں گے وہ سب جو ہے تجہیز اور تکفین کے ضمن میں آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے کل مال سے میت کی تجہیز و تکفین کی جائے گی بغیر کسی تبذیر و تقتیر کے۔ اس کے بعد جب یہ ہو جائے تو جو پیسے جتنے بچیں گے، ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم پھر تقضى ادا کیے جائیں دیونہ دین کی جمع، اس کے قرضے کو، من جمیع ما بقی من مالہ اس کے مال سے بچے ہوئے تمام سے، یعنی اس کے مال سے جو بچا ہے اس کے کل سے قرضہ پہلے ادا کیا جائے گا۔ تو اگر قرضہ اس کے اوپر 3 لاکھ ہے اور تجہیز و تکفین کے بعد 3 لاکھ ہی بچا تو برابر سرابر ہو جائے گا، اب آگے جو ہے کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن قرضے کی ادائیگی میں کچھ تفصیل ہے۔ یاد رکھیے کہ میت پر جو دین ہوتے ہیں وہ پہلے 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد، ٹھیک ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو حقوق العباد ہے وہ مقدم رہیں گی حقوق اللہ پر۔ مطلب یہ کہ مثال کے طور پر اس نے نماز ادا نہیں کیا تو مستحب یہ ہے کہ اس کے ورثہ نماز کا فدیہ ادا کریں، تو فدیہ بھی اس پر ایک طرح سے دین ہے۔ یا اس نے جو ہے اس پر حج فرض تھا، حج ادا نہیں کیا، قربانی اس پر واجب تھی، قربانی نہیں دی، تو یہ سب حقوق اللہ ہے، اس کو پہلے ادا نہیں کیے جائیں گے بلکہ حقوق العباد کو پہلے ادا کیے جائیں گے۔ اب حقوق العباد یعنی بندوں کے جو قرض ہے وہ اس میں بھی 2 طریقے کے ہوں گے وہ قرض۔
یا تو وہ زمانے صحت کے ہوں گے یا مرض الموت کے زمانے کے ہوں گے۔ مرض الموت یعنی وہ بیماری کہ جب اس بیماری سے بندہ لگا تو آخر کار اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا، بیچ میں بعد میں صحت یاب نہیں ہو پایا۔ تو مرض الموت میں جو قرضے کا اس نے اقرار کیا یا اس پر جو قرضے لاگو ہوئے، اس سے پہلے وہ قرضے ادا کیے جائیں گے جو اس نے زمانے صحت میں لیے تھے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور تفصیل یہ ہے کہ زمانے صحت کے قرض داروں کو، قرض خواہوں کو پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ تو اب فرض کیجئے کہ میت جب انتقال ہوا تو اس کے قرض دار یا تو ایک ہوں گے یا چند ہوں گے۔ اگر ایک ہی قرض دار ہے تو جتنا قرضہ ہے اس کے مال سے اس کو ادا کیا جائے گا، اگر بچ جائے تو پھر وہ تیسرے حق کی اس سے ادائیگی ہوگی، پھر چوتھے حق کی ادائیگی ہوگی، اور اگر مال دے کر ختم ہو جائے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ قرضہ اگر کم پڑ جائے، یعنی قرضہ مثال کے طور پر تھا 5 لاکھ، اس نے چھوڑا 3 ہی لاکھ، تو 2 لاکھ روپے جو ہے کہا جائے گا اس کو کہ اب آپ صبر کر لیجئے، اور اس کے ورثاء اگر چاہیں تو بطور تبرع کے وہ 2 لاکھ روپے اور ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر چند قرض دار ہو تو پھر کیسے ادا کریں گے؟ تو آپ فرض کیجئے کہ چند قرض دار ہیں اور برابر قرضہ ہے، جیسے مثال کے طور پر 2 قرض دار ہیں یا 3 قرض دار ہیں اور سب کے 1-1 لاکھ روپے حصے ہیں، تو ہم یہ کریں گے کہ کل مال کے 3 حصے کریں گے اور 1-1 حصہ سب کو دے دیں گے۔ یعنی اگر کم پیسے ہے تو، یعنی فرض کیجئے 3 لاکھ کا 3 شخص کا قرضہ ہے اور اس کے پاس جو ہے مثال کے طور پر 1.5 لاکھ روپے ہی ہے، یعنی اس کے مرے ہوئے شخص کا جو ترکہ ہے وہ سب اوپر کے کا پہلا حق ادا کرنے کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد اس کا 1.5 لاکھ ہی بچا۔ تو ایسا نہیں کہ 1.5 لاکھ میں سے پہلے 1 لاکھ والے کو دے دیں گے، پھر دوسرے کو 50,000 دیں گے، تیسرے کو خالی کر دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ پوچھیں گے کہ آپ کا کتنا، آپ کا کتنا، آپ کا کتنا۔ تو 3 قرض دار اگر یہ کہے کہ سب کا قرضہ برابر 1-1 لاکھ روپے، تو 1.5 لاکھ کے 3 حصے کر دیں گے، 50,000 اور اس طرح سے تینوں کو 50,000 دے دیں گے۔ اور اگر ایک کہیں گے کہ میرا حصہ جو ہے 1.5 لاکھ ہے، دوسرا کہے میرا حصہ 50,000 ہے، تیسرا کہے کہ میرا حصہ جو ہے نا 1 لاکھ ہے، تو اب فیصد کے اعتبار سے جو ہے نا یہاں پہ تقسیم کاری کریں گے۔ کیسے فیصد؟ کہ ٹوٹل رقم بنتی ہے 3 لاکھ روپے، تو جو 1.5 لاکھ روپے والا ہے وہ 50% کا مستحق ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو 50,000 والا ہے وہ 25% کا مستحق ہوگا۔ کتنا؟ ہاں، 1.5 لاکھ والا 50% کا، اور کیا بولتے ہیں وہ جو 50,000 والا ہے اور پھر 1 لاکھ والا ہے وہ اس سے زیادہ کا مستحق ہوگا، تو پرسنٹیج نکال لیں گے۔ اس کو آسان مثال سے اس طرح سمجھیے کہ ایک شخص کا جو ہے وہ 25,000 ہے، ایک شخص کا 50,000 ہے، ایک شخص کا 1 لاکھ روپے ہے، تو یہ جو ہے مانا یہ جائے گا کہ ٹوٹل قرضہ کتنا ہو گیا؟ 1,75,000 روپے، ہے نا؟ تو جب دینے کی باری آئے گی تو 1,75,000 کا 1 لاکھ کتنا پرسنٹیج بنتا ہے وہ اتنا اس کو دے دیں گے۔ 50,000 والے کتنا پرسنٹیج بنتا ہے اس کو اتنا دے دیں گے۔ 25,000 والے کتنا پرسنٹیج بنتا ہے ان کو اتنا دے دیں گے کل مال سے۔ یعنی جب یہ پیسے کم ہو تو، یعنی قرضہ زیادہ ہو اور پیسے میت کا ترکہ کم ہو، زیادہ ہو تو جس کو جتنا ہے اتنا دے دیں گے، موٹی سی بات ہے یہ۔ تو اس طرح سے قرض کی ادائیگی میں تفصیل ہے، اس کے لیے بڑی کتابوں میں آپ اس تفصیل کو اور دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ثم تنفذ وصایاہ من ثلث ما بقی بعد الدین، کل مال سے قرض ادا کرنے کے بعد جتنا مال اگر بچ جائے، جتنا قرضہ تھا وہ قرضہ دے دیا، پھر اس میں سے کچھ بچ گیا، تو اب دیکھیں گے کہ کیا میت نے کوئی وصیت کی تھی۔ اگر میت نے کوئی وصیت کی تھی تو یا تو ورثاء کے حق میں کوئی وصیت کی تھی یا غیر ورثاء کے حق میں۔ ورثاء کے حق میں اگر کوئی وصیت کی تھی تو وہ وصیت باطل ہو جائے گی، جیسے اس نے کہا تھا کہ میرے بڑے بیٹے کو میرے مال سے 1 لاکھ روپے دے دینا، تو یہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ اور غیر ورثاء کے حق میں جیسے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو میرے مال سے 1 لاکھ روپے مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، تو یہ وصیت پوری کی جائے گی، یعنی یہ وصیت نافذ ہوگی۔ لیکن اس میں بھی ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ کل مال سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی یا نہیں، تو اس میں جواب یہ ہے کہ کل مال سے اس کی وصیت پوری نہیں ہوگی، یعنی جتنا مال اس نے چھوڑا ہے نا اس کے 3 حصے کریں گے، ٹھیک ہے،
3 حصے میں سے ایک حصہ دیکھیں گے کتنا ہوا. مثال کے طور پر اس نے مال چھوڑا ہے 3 لاکھ روپے، تو اس کا 3 حصہ کریں گے تو ایک حصے میں 1 لاکھ روپے آتا ہے. یہ 1 لاکھ روپے الگ کر لیں گے. اب دیکھیں گے کہ اس نے وصیت کیا کی تھی بھائی. تو اس نے وصیت کی تھی کہ 1 لاکھ روپے مسجد میں دے دینا، تو 1 لاکھ روپے اٹھا کے دے دیں گے. اور اگر وصیت کی تھی کہ 1.5 لاکھ روپے دینا ہے اور چھوڑا ہے 3 لاکھ، تو 3 لاکھ کا ثلث جو ہے وہ بنتا ہے، یعنی 1/3 بنتا ہے 1 لاکھ روپے. تو 1 ہی لاکھ سے وصیت پوری کی جائے گی، یعنی 1 لاکھ ہی مسجد کو دیں گے. 50,000 ختم، 50,000 مسجد کو نہیں مل پائے گا. اور اگر وصیت کی تھی 50,000 دینے کی اور ثلث مال بنتا ہے 1 لاکھ، تو 1 لاکھ میں سے پورے کا پورا 50,000 مسجد کو دیں گے، اور وہ جو 50,000 بچے گا وہ ورثہ کے درمیان تقسیم ہوگا. امید ہے کہ اس مثال سے وصیت کے نفاذ کی جو ہے صورتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ثم تنفذ وصایاہ من ثلث ما بقی بعد الدین، دین کے بعد بچے ہوئے مال کے ثلث سے اس کی وصیتیں پوری کی جائے گی، نافذ کی جائے گی. ثلث یعنی 1/3. ایک چیز کے 3 حصے کرتے ہیں تو ایک حصے کو 3/1 کو کہا جاتا ہے ثلث. جیسے 90,000 کا ثلث 30,000 اور 30,000 کا ثلث 10,000. ثم يقسم الباقی بین ورثته بالکتاب والسنۃ واجماع الامۃ، یا ثم يقسم الباقی بین ورثته بالکتاب والسنۃ واجماع الامۃ. یہ 3 جو حقوق ہے یہ ترتیب وار ادا کرنے کے بعد اس کے مطابق اس میں بیان کی گئی تفصیل کے مطابق یہ 3 حقوق ادا کرنے کے بعد چوتھے نمبر پر یہ کیا جائے گا کہ باقی مال کو جو بچا ہے، ثم یقسم الباقی، پھر جو باقی ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا اس کے ورثاء کے درمیان کتاب کے مطابق، سنت کے مطابق اور اجماع امت کے مطابق. یعنی کتاب، سنت اور اجماع امت سے، با کا معنی کریں گے مطابق، تو کتاب، سنت اور اجماع امت کے مطابق. اس میں دیکھیے قیاس کی بات نہیں ہے، کیونکہ میراث میں قیاس کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. اب اس کے آگے کی انشاءاللہ تفصیل آئندہ سبق میں سماعت کریں گے.